السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں در ہدایت۔ اسلامی علم کی روشنی پھیلانے میں ہمارا ساتھ دیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور نیکی کے اس سفر میں ہمارا حصہ بنیں۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد مسلمانوں نے 634 عیسوی یعنی 13 ہجری میں اپنے اجماع سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو خلیفہ منتخب کیا تو ان کے سامنے ایک عظیم چیلنج تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور پہلے خلیفہ کے دور میں شروع ہونے والی فتوحات ایران، شام، عراق اور مصر کی طرف اب اپنے عروج پر پہنچ چکی تھیں، جس سے ایک وسیع و عریض سلطنت وجود میں آ چکی تھی۔ اس نئی سلطنت میں مختلف ثقافتوں، مذاہب اور انتظامی روایات کے لوگ شامل تھے۔ مسلمانوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہو رہا تھا، جبکہ لاکھوں غیر مسلم شہری، خصوصاً یہودی اور عیسائی جنہیں اہل ذمہ کا درجہ دیا گیا تھا، اب ریاست کا حصہ تھے۔ فتوحات کے نتیجے میں بیت المال میں بے پناہ وسائل، غنیمت، زمینی ٹیکس، خراج اور اہل ذمہ سے حفاظتی ٹیکس یعنی جزیہ کی صورت میں آنا شروع ہو چکے تھے۔ موجودہ سادہ مدنی انتظامی نظام جو مکہ اور مدینہ جیسے محدود علاقوں کے لیے کافی تھا، اب اس عظیم الشان سلطنت کو چلانے کے لیے بالکل ناکافی اور غیر موزوں تھا۔ صوبوں میں گورنروں کی خود مختاری بڑھ رہی تھی اور ان پر نگرانی کا کوئی مربوط نظام موجود نہیں تھا۔ متحرک اور بکھری ہوئی فوج کو مستقل چھاؤنیوں، باقاعدہ تنخواہوں اور منظم کمانڈ کے تحت لانے کی اشد ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان تمام چیلنجز کا نہ صرف سامنا کیا بلکہ ایک انتظامی انقلاب برپا کر دیا جو صرف 10 سالہ دور خلافت 634 سے 644 عیسوی یعنی 13 سے 23 ہجری میں مکمل ہوا۔ ان کی اولین ترجیح ریاستی خزانے یعنی بیت المال کو جدید خطوط پر استوار کرنا تھا۔ انہوں نے تمام آمدنی یعنی زکوٰۃ، عشر، خراج، جزیہ اور غنائم کا خمس صرف مدینہ منورہ میں قائم مرکزی بیت المال میں جمع کرنے کا پابند حکم نافذ کیا۔ صوبائی گورنر صرف مقامی ضروری خرچ کے لیے محدود رقم رکھ سکتے تھے، باقی تمام رقم مرکز بھیجتے تھے، جس سے مرکزیت مضبوط ہوئی۔ آمدنی کے ذرائع کو منظم کیا گیا۔ فتح شدہ زرعی زمینوں پر پیداوار یا زمین کی نوعیت کے لحاظ سے منصفانہ شرحوں پر خراج عائد کیا گیا اور زمینوں کا باقاعدہ مساحی سروے کروایا گیا۔ ذمی غیر مسلم شہریوں سے ان کی معاشی استطاعت کے مطابق جزیہ وصول کرنے کا نظام بنایا گیا، جبکہ بوڑھوں، معذوروں، راہبوں، غریبوں اور خواتین کو اس سے مستثنی رکھا گیا۔ مسلمان تاجروں سے تجارتی سامان پر عشر یعنی 2.5% اگر اپنے علاقے میں، 5% اگر دوسرے اسلامی علاقے سے اور 10% اگر غیر اسلامی علاقے سے عائد کیا گیا۔ خرچ کی شقوں کو بھی واضح کیا گیا۔ سب سے اہم اقدام فوجیوں اور سرکاری ملازمین کے لیے باقاعدہ تنخواہوں کا نظام متعارف کرانا تھا، جو اسلامی تاریخ میں پہلی بار لاگو ہوا۔ اس میں ترجیح اہل بدر، پھر اہل عہد، پھر اہل بیت رضوان اور پھر دیگر مسلمانوں کو دی جاتی تھی، جبکہ خاندان کے افراد کی تعداد اور ضروریات کا خیال بھی رکھا جاتا تھا، جیسا کہ ابن سعد نے اپنی کتاب الطبقات الکبریٰ میں درج کیا ہے۔ بیت المال سے عوامی فلاح پر بڑے پیمانے پر خرچ کیا گیا۔ نہریں کھجوائی گئیں، جیسے مصر میں نہر امیر المومنین جو نیل کو بحیرہ احمر سے ملاتی تھی۔ ابن عبد الحکم کی فتوح مصر میں اس کا ذکر ہے۔ پل اور سڑکیں بنوائی گئیں، مسافروں کے لیے سرائیں تعمیر کروائی گئیں، مدارس اور شفا خانوں کے لیے امداد دی گئی۔ سماجی بہبود کے لیے یتیموں، بیواؤں، معذوروں، بوڑھوں اور مفلسوں کے لیے باقاعدہ وظائف یعنی عطیات جاری کیے گئے۔ قحط الرمادہ 1819 ہجری کے دوران شام سے غلہ درآمد کر کے مدینہ اور دیگر متاثرہ علاقوں میں مفت تقسیم کروایا گیا، جس کا تذکرہ الطبری کی تاریخ الامم والملوک میں ملتا ہے۔ آمدنی، اخراجات،
فوجیوں اور پینشن یافتگان کی تفصیلات اور زمینوں کی پیداوار کا ریکارڈ رکھنے کے لیے باقاعدہ رجسٹر یعنی دیوان کا نظام متعارف کروایا گیا، جس میں خاص طور پر دیوان جند کی ایجاد انتہائی اہم تھی، جیسا کہ البلازری نے فتوح البلدان میں بیان کیا ہے۔ سلطنت کو منظم صوبوں میں تقسیم کیا گیا، جن کی تعداد دور کے آخر تک تقریباً 12 تک پہنچ چکی تھی، جیسے مکہ، مدینہ، شام، جند فلسطین، حمص، جزیرہ، کوفہ، بصرہ، فارس، خراسان، اصفہان، مصر اور آذربائیجان۔ گورنروں کے انتخاب میں دیانت، تقوی، اہلیت اور رعایا پروری کو اولین معیار بنایا گیا۔ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ شام اور عمر بن عاص رضی اللہ عنہ مصر، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کوفہ اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بصرہ اور مغیرہ بن شعبہ کوفہ بعد میں جیسے نامور صحابہ کو گورنر مقرر کیا گیا۔ ان کے فرائض واضح کیے گئے۔ نماز کی امامت، ابتدائی دور میں عدالتی فیصلے یعنی قضاء، فوجی کمانڈ، محصولات کی وصولی یعنی خراج اور اخلاقیات و معاملات کی نگرانی یعنی احتساب۔ بعد میں عمر رضی اللہ عنہ نے انتظامیہ سے عدلیہ کو علیحدہ کرنے کا تاریخی فیصلہ کیا، جو ان کی انتظامی بصیرت کی عظیم مثال ہے۔ گورنروں پر نگرانی کا ایک کڑا نظام قائم کیا گیا۔ ہر صوبے میں خفیہ معتمدین مقرر کیے گئے جو براہ راست خلیفہ کو اطلاع دیتے تھے۔ گورنروں کو باقاعدہ خطوط لکھ کر ہدایات دی جاتی تھیں اور ان کی رپورٹس طلب کی جاتی تھیں۔ ان سے بیت المال اور دیگر امور کی تفصیلی حساب کتاب طلب کی جاتی اور دولت میں غیر معمولی اضافے پر فوری باز پرس ہوتی۔ عمر رضی اللہ عنہ خود اکثر معمولی لباس میں چھپ کر راتوں کو گشت کرتے، براہ راست عوام کے حالات معلوم کرتے اور ان کی شکایتیں سنتے۔ کسی بھی قسم کی بدعنوانی یا زیادتی پر فوری معزولی اور سزا دی جاتی تھی، جیسا کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ پر عوام کی شکایات پر انکوائری کمیشن بٹھائے جانے کے واقعات الطبری کی تاریخ الامم والملوک اور الیعقوبی کی تاریخ الیعقوبی میں درج ہیں۔ عدلیہ کی آزادی اور تنظیم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک اور عظیم کارنامہ ہے۔ انہوں نے باقاعدہ طور پر عدلیہ کو انتظامیہ سے علیحدہ کرنے کی بنیاد رکھی، کیونکہ پہلے گورنر ہی قاضی کا کام بھی کرتے تھے۔ مختلف شہروں میں معروف فقہا اور علماء دین کو علیحدہ سے قاضی مقرر کیا گیا، جیسے شرح بن حارث الکندی کوفہ اور ابو الدرداء دمشق۔ قاضیوں کو فیصلہ کرنے میں مکمل آزادی دی گئی اور ان پر کسی قسم کے انتظامی دباؤ کی سختی سے ممانعت کی گئی۔ انہیں شریعت اسلامیہ یعنی قرآن، سنت، صحابہ کے اجماع اور قیاس کی روشنی میں فیصلہ کرنے کی ہدایت دی گئی۔ مسلم اور غیر مسلم ذمی شہری قانون کے سامنے برابر تھے۔ ذمیوں کو اپنے شخصی مذہبی قوانین کے تحت فیصلہ کرنے کی محدود آزادی بھی دی گئی۔ عمر رضی اللہ عنہ کا اپنا طرز عمل عدل عمری کا استعارہ بن گیا، جس کا ذکر ابن سعد کی الطبقات الکبریٰ اور حسن ابراہیم حسن کے تاریخ الاسلام میں ملتا ہے، جو اس بات کی وضاحت کرتا ہے۔ فوجی تنظیم کو مستقل اور منظم شکل دی گئی۔ فوجیوں کو آباد کرنے اور انتظامی مراکز قائم کرنے کے لیے نئے شہر بسائے گئے، جنہیں امصار کہا جاتا تھا۔ کوفہ عراق، بصرہ عراق اور فسطاط مصر، جو بعد میں قاہرہ کا پیشرو بنا، ایسے ہی اہم فوجی چھاؤنی شہر تھے۔ ان شہروں کی باقاعدہ منصوبہ بندی کروائی گئی، جس میں سڑکیں، بازار، مرکزی مسجد اور گورنر ہاؤس شامل تھے۔ دیوان الجند کے ذریعے فوجیوں کا تفصیلی رجسٹر تیار کیا گیا، جس میں ہر فوجی کا نام، قبیلہ اور اس کی تنخواہ یعنی عطا کی مقدار درج ہوتی تھی، جس سے تنخواہوں کی بروقت اور منصفانہ تقسیم ممکن ہوئی۔ قبائلی لشکروں کے بجائے ایک مستقل، منظم اور تنخواہ دار فوج قائم کی گئی، جس کی تربیت، نظم و ضبط اور جنگی تیاری پر خاص توجہ دی گئی۔ فوجی امور میں مشاورت کے لیے اعلیٰ فوجی کمانڈرز پر مشتمل چیف آف سٹاف کا گروپ بھی تشکیل دیا گیا۔ عوامی فلاح و بہبود پر خصوصی توجہ دی گئی۔ زراعت کو فروغ دینے کے لیے مصر اور عراق میں نہریں کھدائی گئیں اور سیلابوں سے بچاؤ کے لیے بند بنوائے گئے۔ بنجر زمینیں آباد کرنے کی ترغیب دی گئی۔ نقل و حمل کو بہتر بنانے کے لیے سڑکوں کی مرمت اور تعمیر کی گئی، پل بنوائے گئے اور راستوں پر سنگ میل نصب کروائے گئے، اور حجاج کرام کی سہولت کے لیے راستوں کو محفوظ بنایا گیا۔ کوفہ اور بصرہ جیسے نئے شہروں کی باقاعدہ منصوبہ بندی کی گئی۔
جس میں گلیوں کی چوڑائی اور بازاروں کے لیے مخصوص جگہیں شامل تھیں۔ مسافروں کے لیے سرائیں بنوائی گئیں، شہروں میں کنویں کھدوائے گئے اور غریبوں اور یتیموں کے لیے رہائشی انتظامات کیے گئے۔ اہل ذمہ یعنی غیر مسلم شہریوں کے ساتھ عمر رضی اللہ عنہ کا رویہ رواداری اور انصاف پر مبنی تھا۔ انہوں نے عہد ذمہ کو عملی شکل دی۔ ذمیوں کی جان، مال، عزت اور مذہبی آزادی کی مکمل ضمانت دی گئی۔ ان کی عبادت گاہوں کی حرمت کا احترام کیا گیا اور ضروری مرمت کی اجازت دی گئی۔ نئی عبادت گاہوں کی تعمیر پر پابندی کے ساتھ ان پر جزیہ اور خراج کے علاوہ کوئی اضافی بوجھ نہ ڈالا گیا۔ یروشلم کے عیسائیوں کو دیے گئے تحفظات پر مشتمل العہدۃ العمریہ یعنی عمری معاہدہ مشہور ہے، جس کا تذکرہ الطبری کی تاریخ الامم والملوک اور الیعقوبی کی تاریخ الیعقوبی میں ملتا ہے۔ حالانکہ اس معاہدہ نامے کے مکمل متن پر جدید دور میں کچھ تنقیدی بحثیں ہوئی ہیں، لیکن عمر رضی اللہ عنہ کی اہل ذمہ کے ساتھ منصفانہ پالیسی کا اصول مسلمہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شخصیت سادگی، دیانت، عدل، خدا خوفی اور رعایا کی فکر کی روشن مثال تھی۔ وہ معمولی لباس پہنتے، سادہ رہائش میں رہتے اور بیت المال سے ذاتی استفادہ کرنے کی سخت ممانعت کرتے تھے۔ وہ راتوں کو گشت کر کے براہ راست عوام کے حالات سے باخبر ہوتے تھے، ان کی شکایات سنتے اور فوری حل تلاش کرتے۔ اپنے اور اپنے خاندان پر وہ بہت سخت تھے اور انہیں کسی قسم کی مراعات حاصل نہیں تھیں۔ مشہور واقعہ ہے کہ انہوں نے شراب نوشی کی پاداش میں اپنے ہی بیٹے کو سزا دی، جس کے نتیجے میں اس کی موت واقع ہو گئی۔ وہ اہم معاملات میں معروف صحابہ رضی اللہ عنہم سے باقاعدہ مشاورت یعنی شورائے نظام کرتے تھے۔ ان کا عدل عملی کے محاورے کی صورت میں امر ہو گیا۔ ان کا مشہور مقولہ تھا کہ اگر عمر کے بیٹے نے بھی چوری کی ہوتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ 23 ہجری یعنی 644 عیسوی میں مسجد نبوی میں نماز فجر کے دوران ایک مجوسی غلام فیروز یا ابو لولا نے انہیں شہید کر دیا۔ اپنی موت سے پہلے انہوں نے مشاورت سے 6 رکنی شورا یعنی انتخابی کونسل تشکیل دی، جس نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اگلا خلیفہ منتخب کیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا 10 سالہ دور خلافت انتظامی تاریخ کا ایک سنہرا باب ہے۔ انہوں نے ایک سادہ معاشرے کو ایک عالمی سلطنت میں بدلنے کے ساتھ ساتھ اس کے لیے ایک مضبوط، منصفانہ اور پائیدار انتظامی ڈھانچہ تخلیق کیا۔ مرکزی نظامت کا تصور، مالیاتی انضباط، بیت المال اور دیوان، عدلیہ کی علیحدگی اور آزادی، فلاحی ریاست کا عملی نمونہ، مستقل فوج اور چھاؤنیوں کا قیام اور ہجری تقویم کا اجراء، یہ سب ایسے انقلابی اقدامات تھے جنہوں نے نہ صرف اپنی خود کی عظیم الشان سلطنت کو چلایا بلکہ بعد میں آنے والی اسلامی سلطنتوں یعنی اموی، عباسی، عثمانی کے لیے ایک بنیادی نمونہ فراہم کیا۔ یہاں تک کہ موجودہ دور کی بہت سی ریاستی انتظامیہ کے لیے مشعل راہ ثابت ہوئے۔ وہ محض ایک فاتح نہیں بلکہ حکمران، منتظم اور سماجی انجینئر تھے جن کی بصیرت، عملی حکمت عملی اور رعایا پروری کے اصول آج بھی انتظامی علوم کا ایک اہم باب ہے۔ ان کے قائم کردہ اصول و ادارے صدیوں تک اسلامی تہذیب کی ریڑھ کی ہڈی بنے رہے، جس کی گواہی معتبر تاریخی مصادر جیسے الطبری کی تاریخ الرسل والملوک، ابن سعد کی الطبقات الکبریٰ، البلازری کی فتوح البلدان اور متعدد محققین جیسے فلپ کے ہٹی ہسٹری آف دی عربز، ہیو کینیڈی دی پروفٹ اینڈ دی ایج آف دی کیلیفیٹس اور فریڈ ڈونر کی تحقیقات دیتی ہیں۔ اردو میں علامہ شبلی نعمانی کی الفاروق اور مفتی محمد شفیع کی خلفائے راشدین ان کے انتظامی کارناموں پر جامع روشنی ڈالتی ہیں۔ علم دین کی مزید روشنی حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، کیونکہ ہم لاتے ہیں آپ کے لیے تحقیق شدہ اور دل کو چھو لینے والی اسلامی معلومات۔